البرٹ آئنسٹائن ایک بہت بڑا جینیس تھا، اتنا بڑا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے سامنے آسان بنا دیا۔ بہت بڑے فزسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی از اکول ٹو mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز کو بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی پہ کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے انسٹرکشن دی تھی کہ ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو برنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو آٹوپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا، اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا ہے کیا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ۔ ناظرین، آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی نے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب برنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں ڈاکٹر ہاروی کامیاب ہوئے کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانے چاہتے تھے۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا اس برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے اوپر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروی ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اپنا پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی۔ آئنسٹائن کا برین جو پہلے ہی ڈاکٹر ہاروی پریزرو کر چکے تھے، وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فلیڈیلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹو لی اور پھر اس کو 240 چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں پریزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہوتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میاں بیوی کو ڈیورس لے کر الگ ہونا پڑا، اور ڈاکٹر ہاروی برین لے کر ویچیٹا کے اندر چلے گئے، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ کئی بار الگ الگ جگہ پر جاب کر کے چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ برین لے کر گھومتے رہے۔ کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے۔ الٹا ان کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک فیکٹری میں جاب کرنا پڑی۔ تبھی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیلڈ ریسرچ کے لیے بھیجیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈی پبلش کی۔ آئنسٹائن کے دماغ میں کورپس کلوزم نامی حصے میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ برین کے پہلے ایک حصے میں پروسیس ہوتا ہے، اور پھر برین ہمارے جسم کے اس حصے کو سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسان کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹکس کیلکولیشنز اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل سکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
کارپس کلوزم کیا کام کرتا ہے؟ فرض کر لیں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا پھر موبائل فون پر ٹائپنگ کر رہے ہیں۔ اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بیزی ہیں، لیکن کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے اور کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے تو آپ نے فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس مسٹیک کو اریز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوتی ہے تو اس نے لیفٹ برین کو فوراً سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کلوزم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کارپس کلوزم کہ عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، یعنی ان کا لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت ہی اسٹرانگ ریلیشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلمز اور سچویشنز کو امیجن کر سکتا تھا۔ کارپس کلوزم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اسی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹکس کیلکولیشنز کی پاور کافی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹکس پرابلمز کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے ہی سولو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ ان کے دماغ کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچر کا ماننا ہے کہ ان کی برین کی لائن کافی پتلی تھی، جن کی وجہ سے ان کے برین میں زیادہ نیورون پائے جاتے تھے، لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کیا آئنسٹائن اس اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے کہ یا ان کے پیدا ہونے کے بعد ان میں چینجنگ آئی تھی؟ جانچ کے بعد معلوم ہوا کہ البرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پورے 5 سالوں تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع بھی کیا تھا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنی سوچوں میں ہی گم رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کی پاور کافی کم تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھ کے ٹیبل بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ وہ میتھ اور نمبرز کو لاجیکل طریقوں سے پروسیس کرنے کے ماسٹر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کر یاد کرنے کے۔ اسکول لائف میں باقی سب سبجیکٹ میں آئنسٹائن فیل ہوتے تھے، بلکہ میتھ اور سائنس وہ سبجیکٹ تھے جن میں آئنسٹائن کے نمبر سب سے زیادہ ہوتے تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن نے 12 سال کے تھے تب الگ فیملی ٹیچر جیومیٹری کے بک ان کے پاس بھول گئے۔ حیرت انگیز طور پر صرف ایک ہی دن میں آئنسٹائن وہ پوری بک پڑھ کر اپنی جیومیٹری کے کانسیپٹ کلیئر کر بیٹھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ 14 سال کی عمر میں ہی وہ انٹیگرل اور ڈیفرینشیل کیلکولس کے ماسٹر بن چکے تھے۔ میتھ اور سائنس کی ان کی اتنی اسٹرانگ گرپ تھی کہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھتے، ہاتھ کھڑا کرتے تو پروفیسر گھبرانے لگتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کے اکثر سوال ٹیچرز کے بھی اوپر سے گزر جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اس نیورس کے لاز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے زندگی کا مقصد بنا لیا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا۔ اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ہیومیڈیٹی کے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کے ان تھیسس کے بنا سائنس بالکل ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹر سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے سے ان کا برین اسی حساب سے ڈیولپ ہو گیا تھا۔ آج بھی آئنسٹائن کا برین امریکہ میں واقع دی میوٹر میوزیم میں موجود ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔